اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں کتاب کا دوسرا سبق پڑھیں گے، تو پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ غازی علم دین شہید۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار ایسی شخصیات کا ذکر ملے گا۔ اوراق ورق کی جمع، ورق صفحے کو کہتے ہیں، پیج ملے گا، جنہوں نے اپنے کارنامے نمایاں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیا بلکہ اپنے مذہب، ملک اور قوم کو بھی زندہ پائندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر، بے پرواہ، انتہائی اخلاص خلوص، جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی منسلک جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو کامیاب ہونا، سرخرو ہونے اور ایک کامیاب دائمی زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی ختم ہونے والی اس عارضی زندگی کی قربانی دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ گھاٹا نقصان کو کہتے ہیں۔ ایسی ہی ناقابل فراموش شخصیات میں ایک اہم نام غازی علم دین شہید کا بھی ہے، جو ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے۔ وہ بروز جمعرات 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں تال محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معمولی بڑئی تھے، بڑئی ترکان کو کہتے ہیں، جو دروازے کھڑکیاں وغیرہ بناتے ہیں۔ غازی علم دین شہید کا رجحان توجہ بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا، اس لیے دیگر بچوں کی نسبت یعنی دوسرے بچوں کے مقابلے میں غازی علم دین کی زیادہ توجہ مذہب کی طرف تھی۔ ان کے عادات و اطوار طور کی جمع ہے، طریقے۔ اطوار میں شروع ہی سے ایک پروکار سنجیدگی تھی۔ قیام پاکستان سے قبل یعنی قیام پاکستان بننے سے پہلے، جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ پیر مار رہے تھے، لاہور میں راجپال نامی ایک کتابیں فروخت کرنے والا کتب فروش، کتاب کی جمع ہے، کتب فروش نے انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پاک کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی، جو ایک ہندو پروفیسر چپاوتی نے لکھی تھی، لیکن اس ملعون کو بچانے کے لیے اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا تھا۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی اس مذموم حرکت کے خلاف اس وقت کی عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر توہین رسالت کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے راجپال ملعون کو کوئی سزا نہیں دی اور رہا کر دیا۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی اور وہ راجپال کو خود سزا دینے کے لیے کمر بستہ تیار ہو گئے۔ لہذا 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیرت مند قربان کرنے والا ایک غیور سرفروش خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر اس حملے میں
بچ گیا اور خدا بخش کو 7 سال قید کی سزا ہو گئی، مگر یہ سلسلہ کب تھمنے والا تھا؟ ابھی راجپال پہلے حملے کے خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ کوہاٹ سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور پروانہ عبدالعزیز آیا اور اس نے بھی پروانہ روشنی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی عبدالعزیز کو ایک پروانے کی مثال دی ہے، جان کی پرواہ نہ کرنے والا، اور اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب تو ہوا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا تھا وہ دراصل راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا۔ ان واقعات نے راجپال کو حواس باختہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنی زندگی کی سلامتی کی خاطر انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر مدد مانگتا رہا۔ وہ ایک ایسے مجدار میں پھنس چکا تھا جہاں پر ڈوبنا اس کا مقدر تھا۔ ان 2 حملوں میں بچ نکلنے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا، لیکن آئی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مطلب جس کو موت آنی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، جہاں جس جگہ موت آنی ہوتی ہے وہی آتی ہے۔ خدا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بیچتا ہے۔ ایک دن جب فرزندان توحید، فرزند بیٹے کو کہتے ہیں، فرزندان توحید اپنے محبوب کے مجرم کے خلاف سراپا احتجاج تھے تو ایک نوخیز نوجوان نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی رہے گا، اور پھر آخر کار اس ملعون کو ختم کرنے کی سعادت شمع رسالت کے پروانے غازی علم دین شہید کے حصے میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ایک دن جب وہ راجپال ملعون کی مکان میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں شدت جذبات کے باعث لہو اتر آیا، لہو خون۔ آن میں اس کی حفاظت کے لیے تعینات 2 ہندو سپاہیوں، ایک سکھ حوالدار اور اس کے 2 ذاتی ملازموں کی موجودگی میں دن دہاڑے اپنے خنجر سے اسے جہنم واصل کر دیا، یعنی جہنم پہنچا دیا۔ اس اقدام پر انہیں عدالت نے سزائے موت سنائی، مگر اس مرد حق کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی، بلکہ وہ انتہائی پرسکون انداز میں تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا۔ اس کے مقدمے کی پیروی قائد اعظم نے خود کی، مگر سزائے موت بحال رہی، اور جب ان کو بچانے کی امید ماند پڑ گئی تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنے اس عمل پر فخر ہے اور میں کسی صورت میں بھی اس سے انکار نہیں کروں گا۔ مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس مقدمے کے اخراجات مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے پورے کیے، لیکن ان کی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی، اور 31 اکتوبر 1929 کی صبح میاوالی جیل میں شیفتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم دین شہید کو پھانسی دے دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ کیا کہ صبح 9 بجے جیل کے حکام نے اس شہید کے جسد خاکی کو بغیر نماز جنازہ خاموشی سے جیل میں ہی دفن کر کے پہرا لگا دیا۔ حکومت کا یہ ناروا سلوک جلتی پر تیل ثابت ہوا اور مسلمانوں میں ایک بار پھر غم و غصے کے جذبات بھڑک اٹھے۔ جب اس آگ کے شعلے پھیلنے لگے تو حکومت وقت کے اوسان خطا ہو گئے، لہٰذا ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے شہادت کے 13 دن بعد مجبوراً میت قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کی گئی۔ انتہا
انتہائی حیرت کی بات ہے کہ 13 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح حالت میں تھا۔ لاش صندوق میں رکھ کر لاہور لائی گئی اور 14 نومبر 1929 کو بروز جمعرات اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا کہ اہل لاہور نے اس سے پہلے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا، جس میں پنجاب اور ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس دن فضا خوشبوؤں سے لبریز تھی۔ جنازہ جدھر سے گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی۔ ہر شخص کے چہرے پر جذبہ عقیدت نمایاں تھا۔ کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی۔ جب جنازہ میانی صاحب کے قبرستان پہنچا تو علامہ اقبال اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فدائی کو قبر میں اتارا۔ غازی علم دین شہید کے اس کارنامے کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ ایک دفعہ علامہ اقبال نے اپنے دوست سے فرمایا، ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑئی کا بیٹا بازی لے گیا۔ غازی علم دین شہید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خود کو زندہ جاوید کر دیا، ہمیشہ یاد رہنے والا۔ زندہ جاوید ہمیشہ یاد رہنے والا۔ یہ سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ بچوں اب ہم مشق میں مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ مشکل الفاظ کے معنی: سعادت، خوش نصیبی، گھاٹے کا سودا، نقصان کا سودا، جلتی پر تیل ڈالنا، جھگڑے کو اور بڑھانا، ہاتھ پاؤں مارنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا کسی کام کے لیے، فنا ہونا، ختم ہونا، ناقابل فراموش، نہ بھولنے والا، بڑھئی، ترکان۔ میں نے بتایا پہلے بھی ترکان، یہ جو آپ کے لیے کرسیاں، دروازے، کھڑکیاں وغیرہ بناتے ہیں اس کو ترکان کہتے ہیں۔ بڑھئی کہتے ہیں اس کو فدائی، جان قربان کرنے والا۔ اب ہم سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کتاب کی طرف آپ لوگ دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، غازی علم دین شہید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: غازی علم دین ایک سچے عاشق رسول تھے۔ 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کا میلان مذہب کی طرف تھا، یعنی آپ کی توجہ زیادہ تر مذہب کی طرف تھا۔ جواب نمبر 2، یہ سوال نمبر 2 آپ دیکھ لیں۔ غازی علم دین شہید نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس کا جواب ہے، غازی علم دین نے گستاخ رسول راجپال کو قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ راجپال ملعون نے کیا حرکت کی تھی؟ جواب: راجپال ایک کتب فروش تھا جس نے انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، غازی علم دین شہید کا مقدمہ کس نے لڑا؟ جواب: غازی علم دین شہید کا مقدمہ قائد اعظم نے لڑا۔ سوال نمبر 6 ہے، غازی علم دین شہید کے جنازے کا منظر بیان کرے۔ غازی علم دین کا جنازہ ایک تاریخی جنازہ تھا جس میں 6 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ جنازہ جہاں سے گزرتا لوگ اس پر پھولوں کی بارش کرتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان کی نگرانی میں قبر تیار ہوا۔ علامہ اقبال اور
مولانا دیدار علی شاہ نے غازی علم دین کو قبر میں اتارا؟ اگلا سوال ہے، غازی علم دین شہید کے علاوہ کتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون راجپال کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ غازی علم دین کے علاوہ خدا بخش اور عبدالعزیز نے راجپال کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم خالی جگہ پر کی طرف آتے ہیں، آپ لوگ کتاب کی طرف دیکھیں۔ دائمی زندگی کے لیے عارضی زندگی کی قربانی دینا ڈیش کا سودا نہیں، نفع، گھاٹے، عقل مندی، زبردستی۔ اس میں آپ گھاٹے کا، عارضی زندگی کی، دائمی زندگی کے لیے عارضی زندگی کی قربانی دینا گھاٹے کا سودا نہیں۔ دوسرے میں لاہور میں راجپال نامی ایک ڈیش تھا، نیچے اس میں سے آپ صحیح جو لفظ ہے وہ ہے کتب فروش۔ لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش تھا۔ نمبر 3، آئی ڈیش کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آئی قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ نمبر 4، غازی علم دین کے مقدمے کی پیروی ڈیش نے کی، غازی علم دین کے مقدمے کی پیروی قائد اعظم نے کی۔ اب الفاظ متضاد کی طرف آتے ہیں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ غازی اس کا متضاد ہے شہید، غازی اس کا متضاد شہید۔ بے قصور قصوروار، بے قصور قصوروار۔ جہنم جنت۔ قاتل اس کا متضاد ہوگا مقتول۔ اگلا ہے ابتدا انتہا، ابتدا شروع کو کہتے ہیں، انتہا آخر کو کہتے ہیں۔ گستاخ با ادب۔ خوشبو بدبو۔ حمایت مخالفت۔ اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ جملے۔ بیلوس، غازی علم دین نے بیلوس قربانی دی۔ بیلوس بے غرض، جس میں کسی کا کوئی مطلب، کوئی غرض نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کام کیا جائے۔ ہاتھ پیر مارنا، سیلاب میں گرے ہوئے لوگ مدد کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ ملعون، جس پر لعنت بھیجی گئی ہو۔ راجپال ملعون کو اپنے کیے کی سزا ملی۔ منجدار، کشتی منجدار میں پھنس گئی۔ جلتی پر تیل ڈالنا، علی کی باتوں نے جلتی پر تیل ڈال کر ایک شخص کی جان لے لی۔ امید ہے آج کی پڑھائی اور مشق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔